سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. محترم حضرات، حقیقت عشق کیا ہے؟ حقیقت عشق اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو حقیقی ہے، محبوب حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ محبوب حقیقی ہے، عشق حقیقی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ذات ہیں سب عشق فنا ہے. یعنی انسان جس سے بھی عشق کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ جن سے بھی پیار کرتا ہے، ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ساری کی ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کا وجود ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. انسان اس دنیا کے اندر کاروبار سے محبت کرتا ہے. کب تک محبت کرتا ہے؟ جب تک اس کی زندگی ہے. انسان اولاد سے پیار کرتا ہے. کب تک کرتا ہے؟ جب تک زندگی ہے. یہ جب تک اولاد زندہ ہے، یہ جب تک خود زندہ ہے. جب یا خود نہ رہے گا یا اولاد نہ رہے گی تو وہ پیار ختم ہو جائے گا. اگر اس کے مرنے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد پیار ہوا بیٹے کو باپ سے یا باپ کو بیٹے سے، تو یاد رکھ لیجئے کوئی بھی خاک سپرد نہیں کرے گا، بلکہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھے گا یا اپنے باپ کو اپنے پاس رکھے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو انسان سے محبت ہے، یا باپ کو اولاد سے محبت ہے یا اولاد کو باپ سے محبت ہے، وہ صرف ایک روح کا رشتہ ہے. ایک روح کا رشتہ ہے، ایک جان کا رشتہ ہے. جس دن یہ جان اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، جس دن یہ روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارا تعلق ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم میں جو ایک جان تھی، ایک روح تھی، وہ اس کے جسم سے نکل گئی، ختم ہو گئی، فنا ہو گئی. اب اس کے جسم وہ کیا کرے گا؟ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. جسم سے محبت نہیں ہے. جسم سے بھی محبت جب تک ہے جب تک وہ زندہ ہے. انسان کسی کی خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، وہ جب تک ہی محبت کرتا ہے جب تک وہ زندہ ہے. اس کے بعد محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے. انسان کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے، وہ جب تک ہی تعلق پیدا کرتا ہے جب تک وہ چیز اس کے پاس موجود ہے. انسان کسی کاروبار سے محبت کر رہا ہے، وہ جب تک محبت کرتا ہے جب تک اس کاروبار سے اس کو نفع ہوتا ہے. جہاں اس کو کاروبار سے نقصان ہوا، اس کاروبار کو چھوڑ دیا. یہ ساری چیز ایک فنا ہے. اب آتے ہیں بقا کی طرف، اصل حقیقت کی طرف. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت انسان اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت سے دل لگاتا ہے، اللہ رب العزت سے قرب کرتا ہے، اس کی یاد میں اپنے دن اور رات ایک کرتا ہے، اس کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. جب انسان
اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کر اپنے رب سے دل لگاتا ہے، تو اس وقت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس وقت انسان کے، بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف بندہ ہوتا ہے یا اللہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے کندھے پہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بندے کے اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا راز ہو رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ اپنے رب سے دل لگاتا ہے، اپنے رب کی یاد میں بیٹھتا ہے، اپنے رب کی جستجو میں بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے رب سے فریاد کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے عشق کر رہا ہوں، اپنے رب سے دل لگائے بیٹھا ہوں۔ اس لیے ہماری مجلسوں کے اندر وحدہ لا شریک کی محبت، اس کے عشق کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تقریر اور آواز تو جہاں تہاں بیان ہو رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن عشق حقیقی، عشق معرفت بیان کرنے والے موجود نہیں ہیں۔ اگر بیان کرنے والے موجود ہیں تو سننے والے موجود نہیں ہیں۔ ہمارا ہر ہفتے جو زور ہوتا ہے، ہر ہفتے کی جو مجلس ہوتی ہے، وہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لو، اپنا دل اپنے اللہ سے جوڑ لو، اپنا تعلق اپنے اللہ سے پیدا کر لو۔ اگر ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے جڑ گیا، ہماری روح اللہ رب العزت کی دیوانی ہو گئی، ہماری روح اپنے رب کی یاد میں بے چین اور بے قرار ہو گئی، تو میرے عزیزو سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیا قبر کی منزل ہے، کیا پرصراط کا چلنا ہے، کیا حشر کا میدان ہے، ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے، جب بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سے دل لگاتا ہے، تب یہ چیز حاصل ہو پاتی ہے۔ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس کے بغیر انسان کو یہ چیز نہیں ملتی۔ حقیقت میں انسان جب ہی پہنچتا ہے جب اس کا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ روزانہ 5 منٹ، زیادہ نہیں 5 منٹ آنکھیں بند کر کے، وضو کر کے، تنہائی میں کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے رب سے دل لگا کر دیکھو، کچھ مت کہو، بس یہ خیال کر کے بیٹھ جاؤ، میں اپنے رب سے دل لگا رہا ہوں، اللہ میرے سامنے موجود ہے، میں اللہ کے سامنے موجود ہوں، اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے۔ آپ روزانہ 5 منٹ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے دل اور ذہن میں، دماغ میں جو گندے خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی محبت آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں اترنی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ آج 5 منٹ بیٹھیں گے، اگلے دن آپ خود 10 منٹ بیٹھیں گے، 20 منٹ بیٹھیں گے، کیونکہ اس میں مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے، وہ لذت کسی چیز میں ہے نہیں۔ انسان کتنے اچھے کھانے کھا لے، وہ لذت نہیں ملتی۔ کتنا ہی اچھے انسان نعت پڑھ لے، کتنا ہی اچھا انسان اور کچھ قوالی کر لے، ڈانس کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن جو لطف رب کے نام لینے میں ہے، وہ لطف کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ کے نام کا لطف ہی الگ ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے، بہت بڑے دیوانے تھے۔ لوگ انہیں پاگل دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، انہیں پتھر مارتے تھے۔ میں کئی بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی اس لیے بتاتا ہوں کہ انہیں اللہ سے کیسی محبت تھی۔ اگر کسی نے ان کے سامنے اللہ کا نام رسمی طور پر لے دیا، زبان سے لے دیا،
اس کے منہ میں فوراً مٹھائی ڈالتے تھے کہ اس منہ سے میرے رب کا نام لیا گیا ہے، میں اس منہ کو میٹھا کروں گا، میں اس زبان کا احترام کرتا ہوں، میں اس زبان کی عزت کرتا ہوں۔ اس کے منہ کے اندر مٹھائی ڈالتے تھے، اور انہیں اللہ سے ایسی محبت تھی، ایسا قرب تھا، جب لوگ ان کو پتھر مارتے تھے اور ان کے پیروں سے، ان کے جسم سے خون نکلتا تھا، اس خون جو زمین پہ گرتا تھا، اس خون سے لفظ اللہ لکھا جاتا تھا۔ یہ بتاؤ کیسا قرب ہوگا انہیں، کیسا عشق ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب ہی ہوتی ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اور جب راضی کر لیتا ہے، بندے کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی چیز آڑ نہیں ہوتی۔ پھر بندہ اپنے رب کے اتنے قریب ہوتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے کہ اس کے راز کی بات کوئی اور نہیں سن سکتا۔ اور یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو نہ کتابوں میں پڑھی جاتی ہے، نہ کانوں سے سنی جاتی ہیں، نہ زبانوں سے بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل میں ایک راز بن کر آتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس دل میں تیرا دیا چلے رب، اس دل پر تیرا راز رہے۔ اس دل میں تیرا دیا جلے رب، اس دل پر تیرا راز رہے۔ اللہ میرے دل کے اندر تیری معرفت کا دیا جلے، تیرے عشق کا دیا جلے۔ اللہ میرے دل پر تیرا راز رہے، تیری حکومت رہے، میرے دل میں کسی کی محبت نہ آئے، میرے دل کا کوئی مالک نہ بنے تیرے علاوہ۔ اس دل میں تیرا دیا چلے رب، اس دل پر تیرا راز رہے۔ آنکھوں کو رب فرش بناؤ، عرش و کرسی دل رہے۔ آنکھوں کو اللہ میں آپ کے لیے فرش بنا چکا ہوں، بچھا چکا ہوں، آپ ان آنکھوں پر اتر جائیے۔ دل کو آپ کے لیے عرش بنا چکا ہوں، آپ اس دل کے اندر آ جائیے، سما جائیے، اپنے عشق کو، اپنی معرفت میرے سینے میں اتار دیجیے، آپ میرے سینے کے اندر آ جائیے۔ اور اللہ کا جو اصل گھر ہے وہ عرش ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی ذکر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہ عرش کہاں ہے؟ وہ ہر مومن بندے کے دل کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نہ پہاڑوں میں ملتا ہے، نہ بیابانوں میں ملتا ہے، نہ جنگلوں میں ملتا ہے، نہ پہاڑوں میں ملتا ہے، نہ غاروں میں ملتا ہے، نہ سمندر کی گہرائیوں میں ملتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی پر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر ملتا ہے تو اپنے دیوانے کے دل میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی سادوں کے بھیس میں نہیں آتا، کسی فقیر کے لباس میں نہیں آتا۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، انہیں وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے وہ کسی کے لباس میں آئے، وہ کسی کے بھیس میں آئے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، وہ تو وہ ہے کہ اس جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا میں کیا اس جیسا تو کہیں ہے ہی نہیں، اگر اس کے بعد کوئی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ سب کوڑا کرکٹ ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مقام ہے صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، اور اس کے بعد جو مقام ہے اہل اللہ کا ہے، اور ان اہل اللہ کا مقام کے جن کا تعلق اپنے اللہ سے سچا جڑا ہوا ہے، جن کے دل اپنے اللہ سے خالص محبت کرتے ہیں، جن کا زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں گزرتا ہے، جن کا مرنا اور جینا اللہ رب العزت کی یاد میں رہتا ہے۔ انسان کاروبار میں پورے دن خراب کر دیتا ہے، کسی کی یاد میں رو رو کر پورا دن خراب کر دیتا ہے۔ ارے کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے رب کی یاد کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، اپنے رب سے دل لگانے کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم کاروبار کرو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اہل و عیال کا خیال رکھو، لیکن کم سے کم 10 منٹ مجھ سے بھی دل لگا کر دیکھو۔ کاروبار تمہیں میں نے دیے ہیں، بیوی بچے تم کو میں دینے والا ہوں، دنیا کی ہر نعمتیں تم کو میں نے دی ہیں، اور تم مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے زمین پر رہنے کا حق دیا ہے، اس نے پانی ہمیں دیا ہے، ہوائیں ہمیں دی ہیں، پھل اس نے ہمیں دیا ہے،
انواع قسم کی اس نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، لیکن ہم اس کو ناراض کرتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے۔ جس دن اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا، یاد رکھ لیجئے پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا۔ جس دن اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا، یاد رکھ لیجئے ایک سانس نہیں لے سکتے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا اور اس حال میں موت اگر آ گئی، شاید کہ تمہیں زمین بھی اپنے اندر دفنانے سے انکار کرتے، جس طرح فرعون کے ساتھ معاملہ ہو۔ اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی زندگی اپنے رب کے لیے قربان کر دو، اپنے دل کو اپنے رب کے لیے خالی کر دو، کر کے دیکھ لو ایک بار، اس سے دل لگا کر دیکھو۔ جب بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، تیرا پیر بن جاتا ہوں، تیرا کان بن جاتا ہوں، تیرا چلنا بن جاتا ہوں، تیرا بولنا بن جاتا ہوں۔ کیسے؟ کہ مومن کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کا جو قدم اٹھتا ہے وہ اپنے رب کے لیے اٹھتا ہے، وہ کہیں اگر چاہتا ہے اپنے رب کے لیے جاتا ہے، وہ اگر کچھ زبان سے نکالتا ہے اپنے رب کی بات نکالتا ہے، وہ اگر سوتا بھی ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل اس کا رب کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں۔ جتنے بھی اہل اللہ ہمارے گزرے ہیں یہ آرام کرتے تھے، لیکن دل ان کا اللہ اللہ کرتے تھا۔ ہم نے خود اپنے والد محترم شیخ و مرشد کی یہ حالت دیکھی۔ ہم سفر پہ تھے کشمیر کے، تقریباً 2012 یا 13 کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہم لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے پہلی بار وہ چیز دیکھی کہ حضرت سو رہے ہیں اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ آواز سنی، لیکن میں نے اس کا ذکر اگلے دن ابو سے کر دیا تو مجھے ڈانٹ دیا کہ تم بچے ہو، چلو ادھر سے۔ لیکن 15 دن کا سفر تھا، 15 دن میں 10 دن تو ایسا رہے کہ ہم دونوں ساتھ سوئے ایک ہی کمرے میں۔ وہ روزانہ میں یہ چیز سنتا رہا۔ جب گھر پر آ گئے تو حضرت نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ کے جو دیوانے ہوتے ہیں، اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں، ان کا دل اللہ رب العزت کی یاد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل اپنے رب کے پاس ہوتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ والوں کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے تعلق جوڑو، ان کی مجلسوں میں جاؤ، ان سے ملتے رہا کرو، ان سے مشورہ کرتے رہا کرو۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے عاقل ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اپنے اللہ سے ہوتا ہے۔ جن کا تعلق اللہ والے سے ہوتا ہے گویا کہ ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور ان سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر سانس تم میری یاد میں گزارو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، حدیث پاک کا ارشاد ہے کہ تم میری عبادت ایسی کرو جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اور حقیقتی عبادت ہی وہی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کا خیال ہو، وہ نماز ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہے۔ وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، سوتے ہوئے کو دیکھ رہا ہے، جاگتے ہوئے کو دیکھ رہا ہے، اچھے برے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اصل تو مزہ یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے، یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ حقیقت عبادت تو یہ ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، یہ خیال نہ ہو، یہ تو بات کی بات ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنے والے بن جائیں، تب یہ پکا ایمان ہے، ایمان کامل ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام مشہور واقعہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی آپ کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب مصر کے اندر آپ کو فروخت کیا جا رہا تھا اور مصر کے بازار میں آپ کو بیچا جا رہا تھا، تو اعلان ہو گیا کہ ایسا شخص ہے جو دیکھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، اتنا خوبصورت ہے، لگتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہے یا کوئی اور ہے، کہ جو اس کے سب سے زیادہ بولی لگائے گا وہ شخص اس کا ہو جائے گا۔ پورے شہر کے اندر اعلان کرا دیا، بڑے بڑے خریدار، بڑے بڑے تاجر اپنا مال لے کر آ گئے، اپنا خزانہ لے کر آ گئے، لیکن ایک عورت اور تھی جو 1000 کھچر زیورات کے لاد کر لائی تھی، اور وہ ناز کر رہی تھی کہ یوسف کو میں خریدی ہوں، کوئی اور نہیں خرید سکتا، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا، جو 1000 کھچر جوہرات کے لاد کر لائے، ہیرے کے لاد کر لائے، تو اس سے زیادہ مالدار اور کون ہوگا؟ میدان میں تمام تاجر خریدار جمع ہو گئے، بڑے بڑے خریدار جمع ہو گئے، ایک کرسی لائی گئی، یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور لایا گیا۔ جب آپ کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو پورا کا پورا مجمع بے ہوش ہو گیا، کام نہ سکا، بے ہوش ہو گیا۔ 360 موتیں ہو گئی، 360 جنازے نکل گئے، 360 موت مر گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کے حسن کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ عورت جو ہیرا جواہرات لاد کر لائی تھی، اس کو تھوڑا تھوڑا ہوش آیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ یوسف تو یہ تو بتا کہ تو انسان ہے یا جنات ہے یا فرشتہ ہے، کہ تو انسان تو نہیں لگتا، تو یہ بتا کہ تو فرشتہ ہے جنات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ نہ میں جنات ہوں نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو اپنے رب کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے رب کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ کہ اچھا تو کسی کا غلام ہے کہ کوئی تیرا آقا ہے؟ کہ ہاں میرا کوئی آقا ہے۔ کہا کہ جس کا غلام ایسا ہو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تم میرے آقا کی بات کرتی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، میرا آقا وہ ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، چاند اور سورج کی مثال ہے، دنیا کی مثال ہے، آخرت کی مثال ہے، مال زیور کی مثال ہے، دولت کی مثال ہے۔ تو کیا کہتی ہے کہ رب کی مثال؟ میرا رب تو وہ ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ کہ قسم ہے تیرے اس رب کی کہ میں تجھے نہیں دیکھوں گی، تیرے رب کو دیکھوں گی۔ یوسف کو دیکھنا گناہ نہیں تھا، یوسف کے رب کو دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ مجمع سے نکل گئی، سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور اپنے گھر جا کر ایک معمولی سا لباس پہن لیا، اور جنگلوں میں نکل گئی، بیابانوں میں نکل گئی، رب کے تلاش میں نکل گئی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے رہی۔ 70 سال تک اس عورت نے نہ کھایا نہ پیا، 70 سال تک وہ ایک پیر پر آسمان کی طرف کھڑی رہی اور دیکھتی رہی۔ جب بارش پڑتی تھی اپن کا ٹکڑا اس کے سر پر آ جاتا تھا، بارش نہیں پڑتی تھی، جب دھوپ تیز نکلتی تھی اپن کا ٹکڑا اس کے سر پر آ جاتا تھا، دھوپ اثر نہیں کرتی تھی۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، یوسف جیسا حسن بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ارے یوسف کیا، یوسف کو رب کے دیکھنے کی قسم کھائی تھی کہ یوسف اگر ایسا ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا۔ یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے، عشق کی بات ہوتی ہے، جبکہ وہ عورت یہودی تھی،
لیکن اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ گئی کہ یوسف کو نہیں دیکھنا، یوسف کے رب کو دیکھنا ہے۔ سارا مال قربان کر دیا، اپنے محل سے نکل گئی، جنگلوں میں چلی گئی، بیابانوں میں چلی گئی، اپنا سارا مال قربان کر دیا کہ اب رب کو دیکھنا ہے، رب کو تلاش کرنا ہے، اس سے دل لگانا ہے۔ اے میرے عزیزو، اے میرے عزیزو، وہ عورت کون بنی؟ اللہ کی سچی دیوانی بن گئی، اللہ کی سچی عاشق بن گئی۔ یہ کب ہوا؟ کہ جب اللہ رب العزت کے دیوانے سے محبت ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی محبت دل میں آ گئی کہ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا۔ اگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھتی کیا وہ رب تک پہنچ سکتی تھی؟ نہیں پہنچتی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو اللہ رب العزت کی محبت خود بخود دل میں آ گئی کہ جب اس کے غلام ایسے ہیں، اس کے بندے ایسے ہیں تو وہ کیسا ہو۔ اللہ رب العزت تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کچھ کرے، میرا بندہ مجھ سے دل لگائے، میں اس کو کچھ عطا کروں۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبوت کا 46واں حصہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نہ جانے کس خزانے سے نوازے۔ نصر الدین ایک بادشاہ تھا، شکار کھیلا کرتا تھا، شکاری تھا، شکار کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے شہر سے جنگل میں نکلا شکار کرنے کے لیے، تو ایک جگہ ایک ہرن اس کا بچہ چر رہا تھا۔ ہرن شکار جانتی تھی، بچہ نہیں جانتا تھا۔ شکاری نے بچے کو پکڑ لیا اور ہر ہرن جان بچا کر بھاگ گئی اور اس کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ کوئی دور چلا تھا، نصر الدین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ہرنی جو اس سے ڈر کر بھاگی تھی بالکل اس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے خادم سے کہا، اپنے وزیر سے کہا، غلام سے کہا کہ یہ تو بتا، یہ ہمیں دیکھ کے اس وقت بھاگ گئی تھی، اب یہ ہمارے بالکل قریب آ گئی۔ کہا کہ حضور، یہ اپنے بچے کی محبت میں اپنی جان بھول چکی ہے کہ ان کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے کہ حضور جیسے ہم کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، جیسے ہم کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ایسے انہیں بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ نصر الدین نیچے اترا، اس بچے کو اتارا اور اس بچے کو چھوڑا۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس پہنچا، ماں نے دائیں بائیں اس کو چمکارا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے والی نے کچھ کہہ دیا اور سننے والی نے سن لیا۔ رات کو جب خواب میں سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کو بادشاہ کا لقب دیا جا رہا ہے، بادشاہ کا تاج اس کو پہنایا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، شہر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو شہر کا بادشاہ بنا دیا۔ ایک ہرنی پر رحم کرنے سے بادشاہت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کچھ کر لے، میرا بندہ مجھ سے محبت کر لے، دل لگا لے، میں اپنے بندے کو اپنے کسی خزانے سے نواز دوں۔ لیکن ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کی یاد سے دور ہو چکے ہیں، اپنے رب کے فرمان سے دور ہو چکے ہیں، اپنے رب کی یاد کو دل سے نکال چکے ہیں۔ آخر کب تک ہم اپنی زندگی گزاریں گے؟ آخر کب تک ہم اپنے رب کی یاد سے دور رہیں گے؟ کب تک ہم اپنے رب سے غافل رہیں گے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب سے دل لگا لیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کی یاد میں بے چین اور بے قرار رہیں؟ اے میرے عزیزو، قیامت بہت قریب ہے اور انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ ارے ایک یہودی عورت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی یاد میں نکل گئی، سارا مال، ساری دولت، سب کچھ قربان کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، اللہ کی یاد میں نکل گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں اللہ رب العزت کی محبت میں۔ فرشتوں کو جب یہ لگا کہ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی محبت میں کمی آ گئی ہے، فرشتوں نے اس کا اعتراض کیا،
تو اللہ رب العزت نے امتحان لیا، فوراً قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ سوچو سمجھو کہ جس کو 80 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں بیٹا ملا ہو، اور جب وہ پیار کرنے کے قابل ہوا اس کو قربان کرنے کا حکم دے دیا، تو باپ کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن آپ نے ساری چیزوں کو قربان کر دیا، کہا کہ اللہ رب العزت کا اگر حکم ہے میں اس چیز پر راضی ہوں۔ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے، چھری چلائی، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتوں دیکھو، تو ابراہیم کو دیکھ لو، وہ آج بھی مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا، آج وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے، سچا عشق ہو جاتا ہے، سچا پیار ہو جاتا ہے، اولاد کی محبت کیا ہے، مال کی محبت کیا ہے، کاروبار کی محبت کیا ہے، سب پھیکی پڑ جاتی ہے۔ پھر تو انسان یہ کہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، سارے کام خود بخود بن جائیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، سب راضی ہو گئے۔ اگر اللہ راضی نہ ہوا، دنیا راضی رہے کس کام کی ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سچی محبت سچا پیار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر جائیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اور یہ سوچیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ